السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل۔ آج اتوار کا دن ہے، 17 تاریخ ہے اور باہر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن آپ کو پہلے بتا دوں کہ پوری دنیا جو ہے جدیدیت کی طرف جا رہی ہے۔ سعودی عربیہ ماڈرن ہو رہا ہے، اسلامک کنٹریز جو ہیں وہ انتہا کی ماڈرن ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان اب پھنس گیا نئے مسئلے پہ کہ وی پی این حلال ہے کہ حرام ہے، اور اسلامی شریعت کونسل نے کہہ دیا کہ جناب وی پی این کا استعمال جو ہے وہ حرام ہے۔ اب جو میں نے ان کی پریس ریلیز پڑھی اس پہ تو کوئی مجھے قرآنی آیت نہیں ملی، کوئی حدیث کا ریفرنس نہیں ملا جس وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہو۔ بس ایک جنرل سی سٹیٹمنٹ تھی۔ بیسیکلی لگتا ہی ہے کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پہ روکنے میں ٹوٹلی ناکام ہو گئی ہے۔ اب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ مولویوں سے اپنی مرضی کے فتوے دلوا رہے ہیں۔ جیسے پہلے مفتی عبدالقوی اپنے مطلب کے فتوے دے دیتا تھا، آج پھر دینا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اب یہ کاؤنسل کی طرف سے، ان کے چیئرمین کی طرف سے فتویٰ آ گیا۔ حالانکہ میں راغب نعیمی صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا انہوں نے حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے یہ کیوں دے دیا فتویٰ، کیونکہ اگر تو واقعی یہ برائی کی جڑ ہے تو اصل جڑ تو یہ تو ٹول ہے وی پی این تو، اور اصل جڑ تو پھر انٹرنیٹ ہوئی۔ پھر تو انٹرنیٹ بند کر دیں، ویسے ہی اس ملک میں نہیں چلتا، اتنا سلو چلتا ہے ہر چیز کو، اور کہنے کو ہم نے آئی ٹی ایکسپورٹس کرنی ہے، کہنے کو ہم نے آئی ٹی میں ریولوشن لے کے آنا ہے۔ جس ملک میں انٹرنیٹ نہیں چلتا اس کے نعرے آپ دیکھیں ذرا کہ کیسے کمال کے، موبائل سگنلز نہیں چلتے ہیں، کبھی 4G سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو ہم باتیں 5G کی ہو رہی ہیں۔ یہ جہاں تک دھند کا تعلق ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ تو لنڈن میں تھیں، پھر رہی تھیں فر کوٹ پہن کے۔ وزیر ماحولیات جو ہیں مریم اورنگزیب، وہ ان کا بیگ اٹھانے کے لیے وہاں چلی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا پنجاب گیا بھاڑ میں ذرا اپنی لیڈر کا بیگ اٹھاتی پھروں۔ وہ کہاں اٹھائیں گی بیچاری، ہینڈ بیگ نہیں اٹھا سکتی۔ اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہوں، پھر اگر صوبہ اسی طرح چلنا ہے تو پھر خود ہی چلتا رہے گا، اللہ توکل۔ تو چیف سیکرٹری صاحب بھی چلے گئے، شاید آ جائیں آج سارے، کو پتہ نہیں چھٹیاں گزار کے۔ لیکن ان سے کو پوچھے یار کو تم کو شرم ہے، کوئی حیا ہے؟ یہ اب اوس پڑی ہے رات کو بہت زیادہ، کیونکہ موسم ٹھنڈا ہوا، اس اوس کے وزن سے یہ اسموگ جو ہے نیچے آ گئی، تو آج دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے دبا کر۔ تو اگر رات کو دوبارہ اور ٹھنڈ پڑی اور اوس پڑی تو پھر امید ہے کہ اسموگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چلیں پھر بعد میں ہم دسمبر اینڈ میں ہم فوگ سے بھگتیں گے، کیونکہ وہ بھی تو آنی ہے ابھی تو اسموگ ہے۔ لیکن دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ میں ریاض فیسٹیول ہو رہا ہے، اور ریاض فیسٹیول کی میں نے کوئی ویڈیوز دیکھی ہیں اپنا جینیفر لوپیز کی، اور جس طرح کہ اس نے کپڑے پہن کے وہاں پہ وہ پرفارمنس دے رہی تھی کراؤڈ کے اندر بھرپور طریقے سے، وہ ہم اپنے ٹیلی ویژن چینلز پہ نہیں چلا سکتے۔ اگر میں اس طرح کی کوئی تصویریں یا ویڈیو اپنے وی لاگ پہ چلا دوں تو آپ سارے میرا بوائیکاٹ کر دیں گے، اور آپ سارے جو ہے وہ انلسٹ کر کے نکل جائیں گے اور مجھے بلاک بھی کر دیں گے۔ لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے، ہیل بیری نے وہاں پہ آ کے انٹری مار دی، سیلیون ڈیون نے آ کے اپنے مشہور گانے گا دیے، اور پھر جس طرح کا فیشن شو ہوا ہے وہاں پہ 300 ماڈلز جو آئی ہیں، اور جس طرح کے انہوں نے ماشاءاللہ لباس تن کیے ہوئے تھے، وہ دیکھنے سے قابل ہیں، ماڈلز بھی اور ان کے لباس بھی۔ میں خلاف نہیں ہوں اس کے، یعنی میں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو صرف ایک ریالٹی چیک دے رہا ہوں کہ ایون سعودی عربیہ جیسا ملک جو ہماری اولیس شرائنز کا کسٹوڈین ہے، جہاں پہ وہاں پہ نہ صرف کراؤن پرنس کو بلکہ کنگ کو یہ احساس ہوا کہ ان کی جو یوتھ ہے وہ اب ان سے متنفر ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی یوتھ، وہ ان سے متنفر ہونا شروع ہو گئی، وہ قید میں رہنے سے انکار کر دیا، ان کے یہاں اوپن ریبیلین شروع ہو گئی کہ لڑکیوں نے گاڑی چلا رہی ہیں، چاہے جیل ہو جائے جو ہو جائے۔ یہ پہلا ایک قطرہ تھا بارش کا، وہ جس لڑکی کی گاڑی چلانے والا تھا۔ اس کے بعد سعودی عربیہ نے یہ فیصلہ کیا، اور محمد بن سلمان نے آ کے ایک تقریر کی عرب لیگ کے ایک اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ ول بی نیکسٹ یورپ، اینڈ ٹرو ٹو ہز ورڈ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ سعودی عربیہ ہر قسم کے ریفارم کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا ایکسپوجر ہے لائف میں، ہم سب لوگ زندگی میں مختلف آراء بھی سنتے ہیں، اوپینینز بھی سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، مٹیریل بھی آتا ہے۔ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے سیپینز، آپ وہ کتاب اگر پڑھتے ہیں، پرانی لکھی ہوئی ہے، کوئی ابھی حال ہی میں نہیں ہے، نئی نہیں ہے، تو اگر آپ سیپین پڑھتے ہیں تو آپ کا ایک لمحے کے لیے ایمان متزلزل ہوتا ہے، یعنی ہلتا ہے، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو وہ الحمدللہ کسی وجہ سے نہیں ہلے گا، کسی وجہ سے شکار نہیں ہوگا، کیونکہ کلیئرٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگ اپنے مذہب میں کلیئرٹی دینے کی بجائے ہم سوال پوچھنے کو اور سوال کرنے والے کو ہم پتھر مارتے ہیں۔
ہم اس کو رگڑا مارتے ہیں, ہم اس کے بعد فتویٰ لگاتے ہیں, ہم اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیتے ہیں, ہم اس کو اتنا دوڑاتے ہیں کہ جناب آئندہ کو پوچھ نہ سکے سوال. اب یہ اسلامی شریعت کونسل نے اگر ایک فتویٰ دے دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتویٰ غلط ہے, تو اس پہ سوال و جواب چلے گا ہی نہیں کہیں پہ. آپ کریں گے سوال اور آپ پھنس جائیں گے. آپ ان سے سوال پوچھیں گے, وہ کہیں گے کہ یہ گستاخی کر رہے ہیں, یہ بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. جبکہ قرآن پاک میں ہمیں سورہ بقرہ ہو, سورۃ النساء ہو, کئی سورہ مائدہ, ہمیں کئی جگہوں پہ ایسے عالموں کے اوپر ہمیں ریفرنسز ملیں گے کہ جو پیسے کے لیے یا کسی کی خوشنودی کے لیے اگر اپنا دین کا علم بیچتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں, ایسا کون لوگ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو پھر ہم پرابلم میں رہتے ہیں. آپ دیکھیں وہ ایک مولوی صاحب پکڑے گئے, مدرسے میں بچوں کو ساتھ زیادتی کی تھی انہوں نے, شاید مرڈر بھی ہو گیا تھا, مجھے اب آف ہینڈ یاد نہیں پوری سٹوری. ایک ہمارے بڑے مشہور علامہ صاحب ہیں, دوست ہیں ہمارے, وہ گئے اور ان کو لے آئے وہاں پہ, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ غلطی ہو گئی یا نہیں ہوئی یا جو بھی ہے, وہ کیس ہی حش ہو گیا, ختم ہو گیا وہ کیس. یہی کیس اگر کسی اور کا ہوتا ہے, یہی کیس اگر خلیل الرحمان قمر کے اوپر ہوتا ہے, یہی کیس اگر عمران ریاض پہ ہوتا ہے یا مبشر لقمان پہ ہوتا ہے یا ہم میں سے کسی پہ ہوتا, تو آپ لوگ دیکھیں اس کیس کا کیا ہونا تھا. اور اس ملک میں ڈارک ویب کے اوپر ہمارے علماء نے فتویٰ نہیں دیا. انہوں نے قصور میں زینب کے اوپر ہونے والی زیادتی کے اوپر فتویٰ نہیں دیا تھا. انہوں نے جو ہمارے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں لوگ, ان کے اوپر فتویٰ نہیں دے رہے. جو نور مقدم کیس تھا اس کے اوپر میں نے کوئی فتویٰ نہیں ابھی تک پڑھا, لیکن وی پی این پہ فتویٰ آ گیا. امین آپ امیجن کریں ہم کہاں پہ پھنس گئے ہیں. آپ یہاں سے 2 گھنٹے دور یو اے ای میں جاتے ہیں. یو اے ای ایک میرا خیال ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ٹالرنٹ ملک ہے تو کینیڈا کے علاوہ تو وہ یو اے ای ہے. کینیڈا جینونلی لیجٹمیٹلی نان ریسسٹ کنٹری ہے, اور وہاں پہ کینیڈینس آر نان ریسسٹ, کوئی اس میں شک نہیں ہے. لیکن یو اے ای جو ہے وہ they are very intolerant to people who are intolerant. وہ بہت زیادہ ٹالرنس میں بلیو کرتے ہیں, یہاں تک کہ وہاں پہ ایک منسٹری آف ٹالرنس بھی ہے. وہاں پہ انہوں نے ایک جگہ ہے, وہاں پہ مسجد بھی ہے, مندر بھی ہے, سینیگوگ بھی ہے, چرچ بھی ہے, ساری ایک ہی جگہ پہ. اور وہاں پہ جس کا دل کرے جا کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لے. آپ وہاں پہ سپر مارکیٹس میں جائیں گے, آپ کو پوک بھی ملے گا, آپ کو گوشت بھی ملے گا, سائڈ پہ کھڑے رکھے ہوں گے. جو نہیں لینا جنہوں نے وہ نہیں لینا انہوں نے, اور جنہوں نے لینا ہے انہوں نے ہر حال میں لینا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی چوائسز کے اوپر پابندیاں نہیں لگا رہے ہیں. وہاں پہ بارز بھی ہیں, پبز بھی ہیں, نائٹ کلبز بھی ہیں, وہاں پہ مساجد بھی ہیں, وہاں پہ کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں دین کے اوپر, سب کچھ ہو رہا ہے, اور سائڈ بائی سائڈ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن کیا ایسا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تو نہیں ہو سکتا, ابھی تو نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے متعلق جانچنا ہوگا, اپنے مذہب کے متعلق جانچنا ہوگا. ہم اپنے مذہب کے متعلق نہیں پڑھتے, ہماری کمزوری ہے. ہم قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو ہم اردو میں ایک ترجمہ پڑھ کے ایک لائن کا ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت زیادہ پڑھ لیا, جبکہ قرآن تو حکمت ہے. قرآن تو پوری کائنات کی حکمت جو ہے اس کے اندر سموئی ہوئی ہے, تو وہ ایک ایک لائن کے ترجمے میں تو نہیں آ سکتی. ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے, پراپر طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیے, حدیث پڑھنی چاہیے, اس کے ریفرنسز پڑھنے چاہیے کہ کس موقع پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے لیے احکامات صادر فرمائے, پھر جا کے ہم اپنے. لیکن جو اصل چیز مسنگ ہے ہمارے ملک میں وہ ہے اشتہار. اشتہار ہم کر ہی نہیں رہے. ہماری 21ویں صدی میں ہے, سن 2025 آ گیا تقریباً, آپ سمجھے سر پہ ہمارے, یعنی کوارٹر سینچری ختم ہو گئی ہے 21ویں صدی کی, اور ہم اشتہار نہیں کر رہے. ہمیں چیلنجز ہیں, نئے چیلنجز ہیں. اگر اب چاند پہ جانا جو ہے وہ کوئی دور کی پاسبلٹی نہیں ہے. اگلے 2-3 سال میں اسپیس ٹریول جو ہے وہ عام ہو جائے گا. تو اب ہمارے علماء دین کو یہ اجتہاد کرنا ہے کہ جو آدمی چاند پہ جاتا ہے, مریخ پہ جاتا ہے, اسپیس پہ جاتا ہے, اس کا قبلہ کس سائڈ پہ ہوگا. اگر اس کو پانی وہاں پہ نہیں ملتا تو کیا اس کے لیے تیمم جائز ہے, کیسے کرے گا, وغیرہ وغیرہ. ہم لیکن یہاں پہ وی پی این کے پیچھے پڑیں گے. ہر وہ چیز جو ہماری حکمرانوں کو اور حکومت کو ذرا تنگ کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا اگر بیانیہ جو ہے وہ ہم نہیں پکڑ سک رہے سوشل میڈیا پہ, تو پی ٹی آئی کو نیچا کرنے کے لیے ہمارے اسلامی شریعت نظریاتی کونسل جو ہے
اس نے کہہ دیا کہ جناب وی پی این حرام ہے، اور جس وقت انہوں نے یہ کہا اس کی تھوڑی دیر کے بعد شہباز شریف نے وی پی این استعمال کر کے ٹویٹ کر دی۔ احسن اقبال صاحب نے وی پی این استعمال کرتے ہوئے 4 باری ٹویٹ کی، ری ٹویٹ کی۔ عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے کئی باری ری ٹویٹ کیا۔ تو اس کا دو مطلب ہوئے، ایک تو اگر تو اسلامی نظریاتی کونسل کا فتویٰ صحیح ہے تو پرائم منسٹر سے لے کے احسن اقبال، عطا تارڑ، یہ سارے جو ہیں غیر شرعی ہو گئے یا اپنا یہ شریعت کے مجرم ہو گئے۔ اب اس جرم کی سزا کیا ہے یہ تو نظریاتی کونسل نے اپنی پریس ریلیز میں نہیں بتائی، مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے حساب سے وہ کیسی سزا ہے یا کیا ہوگی اس کے لیے۔ تو اب یہ بھی راغب نعیمی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا سزا ہونی چاہیے، لیکن راغب نعیمی صاحب ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے، اور یہی میں سب کو بتا رہا ہوں کہ کل کو جب سعودی عربیہ اور مزید اپنے یہاں چھوٹ دے گا چیزوں کی اور وہ کچھ اور سٹیپس آگے لے گا جو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ انہوں نے لینی ہے، اور پھر ہمارا تیل وہاں سے آتا ہے، ہماری امداد وہاں سے آتی ہے، ہمارے وہ بڑے بھائی ہیں، ہمیں ویزے بھی چاہیے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، تو پھر جب ہم کریں گے تو ان کی خوشنودی کے لیے کیا وہ صحیح ہوگا؟ میرے خیال میں تو نہیں، میرے خیال میں تو وہ کریں جو اللہ کی خوشنودی ہو۔ تو سب سے پہلے آپ سود کے خلاف ذرا اعلان جنگ کر دیں، وہ آپ نہیں کرتے، آپ باتیں کر دیتے ہیں، صرف یہ نہیں کہتے کہ آج کے بعد اگر سود لیا گیا دیا گیا تو ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے، ہم اس کے اوپر دھرنا دیں گے، ہم اس پہ احتجاج نہیں، یہ نہیں کریں گے آپ وہ چیزیں کریں گے جو پولیٹیکل مائلیج جن چیزوں پہ ملتا ہے۔ کاش ہم لوگوں کو سمجھ آ جائے، جو قرآن پاک میں کئی حوالے ہیں کہ دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے، دکھاوے کی عبادت کرنے والے، وہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر تو اشارے نہیں ہیں، وہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم لوگ تو اس کی زد میں نہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جتنا مجھے پتا ہے مذہب کا تھوڑا بہت، میں طالب علم ہوں، تو ٹھیک ہے ایک افریقہ کے جنگلوں میں یا امیزون کے جنگلوں میں کوئی پیدا ہوا اور وہیں پہ پلا بڑا اور مر گیا، جس تک کسی قسم کے مذہب کی یا ابراہیمک ریلیجنز کی کوئی آواز نہیں پہنچی، کوئی بات نہیں پہنچی، تو شاید اس کا حساب کافی مختلف ہوگا۔ لیکن ہم وہ لوگ جن کے پاس قرآن پاک پہنچ گیا، الحمدللہ پوری حالت میں پہنچ گیا، اور ہم پیدا ہی کلمہ پڑھ کے ہوئے یا پیدا ہوتے ہی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے کانوں میں اذان دی گئی، تو ہم جب اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں اور اس میں، تو پھر اس کی کوئی ہماری بچت کی گنجائش نہیں ہے۔ سوچئے گا اس بات پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایمان کی حالت میں اٹھائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرے ہماری تمام برائیوں کے پردے رکھے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔